بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف انداز سے گستاخی کی ہے۔ آج بھی وہی سلسلہ باقی رکھتے ہوئے بعض عبارتیں اس کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی متعلق صادر ہوئی تھیں، لکھا تھا اس نے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہیں۔ قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے، موت عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف، موت عیسیٰ کی شہادت دی خدا نے صاف صاف، پھر احادیث مخالف رکھتی ہیں کیا اعتبار۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم در روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 146، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دے دی ہے، شہادت دے دی ہے۔ احادیث میں اس کی جب مخالف کوئی بات آئی تو پھر احادیث کا ہم کیا اعتبار کریں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد چونکہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، تو اب اس کے مقابلے میں احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور قرآن شریف سے پتہ نہیں کہاں سے ثابت کر دیا اس نے، کہاں سے اسے کوئی بات نکل گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ساری امت کو قرآن کریم میں یہ بات نہیں ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قادیانی کو بھی 52 سال کی عمر تک نہیں ملایا، یہ بات نہیں ملی۔ اس کو خدا کے صاف صاف شہادت کہیں گے یا قرآن پر افتراء کہیں گے؟ بالکل صاف صاف قرآن پر بہتان اور افتراء باندھا ہے اس نے۔ جو مضمون قرآن نے بیان نہیں کیا، جھوٹ کہا اس کے بارے میں کہ قرآن نے ایسا مضمون بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے، مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم در روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 146۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے اس نے۔ کسی مرہم کا نام مرہم عیسیٰ ہوگا؟ قادیانی کہتا ہے کہ اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر اس مرہم کے ساتھ ان کا علاج کیا گیا تھا، اور یہ مرہم ابھی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل ہے۔ خدا جانے کسی مرہم کا یہ نام ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو کس وجہ سے اس کا یہ نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ نامی کسی حکیم نے اس کو تیار کیا ہو، یا کسی نے تیار کر کے بطور تبرک کے اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی ہو۔ اس کے باوجود ایسے ناموں سے کوئی عقیدہ تھوڑی ہی ثابت ہوتا ہے۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے تو نص قطعی درکار ہے۔ معمولی باتوں سے اس نے اتنے بڑے بڑے عقائد اپنی طرف سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ جو عقائد نصوص قطعیہ سے پہلے سے ثابت ہیں ان کی مخالفت کی ہے اس نے۔ قادیانی اسی پر اکتفا اور بس نہیں کیا، بلکہ خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فوقیت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی مرہم سے تو صرف ان کی ذات کو فائدہ ہوا تھا، اور میری مرہم سے مراد اپنے دین کو لے رہا ہے۔ میری مرہم سے ہر شخص کا فائدہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا گستاخ، بڑا ہی بول تو بڑی بڑی باتیں تو ویسے ہی خدا کو ناپسند ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ایسی بات انسان کو یقیناً دوزخ کے نچلے گڑھے میں گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک بار مرزا پر اعتراض ہوا کہ اس نے اپنی تالیفات میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے مشتعل ہو کر مخالفین نے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم کی بے ادبی کی اور پردشنام تالیفات شائع کر دی۔ یہ اعتراض اس پر ہوا کہ تو سخت کلامی کیوں کرتا ہے؟ دیگر مذاہب کے سلسلے میں دیگر مذہب والے بھی اللہ پر اور رسول پر گالیاں بکتے ہیں۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108۔ تو اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے۔ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کی سخت زبانی تمام نبیوں سے بڑی ہوئی تھی، چونکہ اپنی سخت زبانی یہاں ثابت ہو گئی، اب اس کے لیے حضرت مسیح کی سخت زبانی کو ثابت کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انجیل سے ثابت ہے کہ اس سخت کلامی کی وجہ سے کئی مرتبہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے، اور سردار کاہن کی بے ادبی سے حضرت مسیح نے اپنے منہ پر توانچے بھی کھائے، اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا تھا، میں صلح کرانے نہیں آیا، تلوار چلانے آیا ہوں، سو انہوں نے زبان کی تلوار ایسی چلائی کہ کسی نبی کے کلام میں ایسے سخت الفاظ اور آزردہ الفاظ نہیں ملتے جیسے انجیل میں ہیں۔
اس زبان کی تلوار چلنے سے آخر مسیح کو کیا کچھ آزار اٹھانے پڑے۔ ایسا ہی حضرت یحییٰ نے بھی یہودیوں کے فقیہوں اور بزرگوں کو سانپ کے بچے کہہ کر شرارتوں اور کارسازیوں سے اپنا سر کٹوایا۔ کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے ذرا برابر اسے جھجک تک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے مرزا قادیان مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ اس جگہ مسیح کی تہذیب اور اخلاقی حالت پر ایک سخت اعتراض وارد ہوتا ہے، کیونکہ متی باب 23 آیت نمبر 3 میں وہ فرماتے ہیں، انجیل متی میں فرماتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بڑے بزرگ ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ یہودیوں کے مقتدا کہلاتے تھے اور قیصر کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ خاص رئیسوں میں بٹھائے جاتے تھے۔ پھر باوجود اس سب باتوں کی انہیں فقیہوں اور فریسیوں کو مخاطب کر کے حضرت مسیح نے نہایت غیر مہذب الفاظ استعمال کیے، بلکہ آگے لکھتا ہے کہ بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ یہودیوں کے معزز بزرگوں نے نہایت نرم اور مؤدبانہ الفاظ سے سراسر انکساری کے طور پر حضرت مسیح کی خدمت میں یوں عرض کی کہ اے استاد، ہم تم سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح نے انہیں مخاطب کر کے الفاظ استعمال کیے کہ اس زمانے کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ ان معزز بزرگوں کو ہمیشہ دشنام دہی کے طور پر یاد کرتے رہے۔ کبھی انہوں نے کہا اے سامپو، اے سام کے بچوں، لکھتا ہے کہ دیکھو متی باب 23 آیت 33۔ کبھی انہوں نے کہا اندھے، دیکھو متی باب 15 آیت 14۔ کبھی انہوں نے کہا اے ریاکارو، باب 23 آیت 13۔ کبھی انہیں فحش کلمات سے کہا کہ کنجریاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گی، اور کبھی ان کا نام سور اور کتا رکھا، متی باب 21 آیت 31۔ اور کبھی انہیں احمق کہا، باب 23 آیت 17۔ کبھی انہیں کہا کہ تم جہنمی ہو، باب 23 آیت 16۔ یہ ساری عبارتیں مرزا قادیانی پیش کر رہا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ حالانکہ آپ ہی حلم و خلق کی نصیحت دیتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی کو احمق کہے جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ ازالہ اوہام در روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 اور 108۔ تو اس عبارت میں آپ نے دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام پر کیسے بہتان اس نے باندھا ہے، کیسے افتراء کی۔ غور تو کریں کہ انجیل ایک محرف کتاب ہے، بغیر تنقید کے اس کے ایسی عبارات نقل کر کے قادیانی صراحتاً انبیاء علیہ السلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس ظالم کو انبیاء کرام کی توہین اور ان سے استہزاء منظور، مگر اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک جگہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ کشتی نوح در روحانی خزائن، جلد نمبر 19 حاشیہ صفحہ نمبر 71 کا حاشیہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، شراب پینے کو تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ کیسے کیسے استہزاء کیے ہیں اس نے انبیاء علیہ السلام سے، کوئی اسے جھجک تک محسوس نہیں ہو رہی انبیاء علیہ السلام کا استہزاء کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مرتے دم تک ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔